نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جس طرح یتیموں کے بارے میں آپ نے پیچھے بھی سنا، اب یہ دیکھیے یتیموں پر اللہ کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے کہ یہاں پر واضح احکام دے دیے اور بتایا کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کو آزماتے رہو۔ ان کی سمجھداری کو آزمانے کی ایک صورت یہ ہے کہ مال انہیں دے کر وقتاً فوقتاً انہیں چیک کرو کہ ان کے اندر سمجھداری آئی یا نہیں آئی، یا یہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات بتائی کہ یوں انہیں آزماتے رہو کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی یہ یتیم بالغ ہو جائیں، تو ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو مالی معاملات اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کریں اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔ اور یہاں پر سرپرست جو بھی ہو، جو یتیم کی سرپرستی کرنے والا ہے، اس کو بطور خاص چند ہدایات اللہ رب العالمین نے دی۔ وہ یہ کہ یتیم کے مال کو سب سے پہلی بات یاد رکھنا کہ فضول خرچی سے نہ استعمال کرنا، اور نمبر 2 کہ ان کا مال استعمال کرتے ہوئے جلدی جلدی استعمال کر لیا، اس ڈر سے نہ کھاؤ کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اب چلو یہ یتیم ہے تو اسی کی یتیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی میں جلدی جلدی خرچ کر دیں، تو ایسا بھی قرآن کہتا ہے نہ کرنا۔ اور فرمایا جتنا ہو سکے ان کا مال کھا جاؤ، اگر یہ ایسا کرو گے تو یہ حرام ہے، اس بات سے قرآن نے روک دیا۔ اور اس کے علاوہ مزید ہدایت دی کہ یتیم کا سرپرست اگر مالدار ہے تو اسے تو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کی طرف دیکھے بھی نہیں، بلکہ اپنے مال سے انہیں کھلائے، ان کا مال بالکل محفوظ طریقے سے رکھے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ اور اگر جو یتیم کی سرپرستی کرنے والا ہے، قرآن کہتا ہے اسے خود حاجت ہے، تو پھر حاجت کے مطابق وہ بقدر مناسب استعمال کر سکتا ہے کہ جتنی سی معمولی سی ضرورت ہو، اور اسی میں بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے یتیم کا مال۔ اور آیت کے آخر میں یہ بڑا زبردست اللہ رب العالمین نے ایک حکم اور دیا کہ فرمایا کہ اب تم نے دیکھا کہ یتیم بالغ ہو گیا اور تم سمجھتے ہو اس کے اندر سمجھداری آ گئی، اب اس کا مال اسے لوٹا رہے ہو، تو کل تمہارے اوپر بھی کوئی انگلی نہ اٹھائے تو تم یتیم کا مال دیتے وقت قرآن کہتا ہے گواہ بنا لو، یعنی تم گواہ بنا کر دے لوگوں کو بتا دو، اور گواہی کے طور پر کہ میں نے یتیم کا مال جتنا میرے پاس تھا میں نے انہیں دے دیا، تاکہ کل تمہارے اوپر کوئی بدگمانی نہ کرے کہ یہ یتیم کا مال کھا گیا اور اس نے پتہ نہیں دیا نہیں دیا۔ تو گواہ بنا لو گے تو تمہارے اوپر سے بدگمانی کے جتنے دروازے ہوں گے وہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے
اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کو، بچوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سارا ہمارا مال ہے، مرد قبضہ کر لیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بچوں کا کیا حصہ ہوگا، تو بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے، عورتوں کو بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل کر کے اس رسم کو باطل کیا اور بتایا کہ بیٹے کو میراث جس طرح ملے گی اسی طرح بیٹی کو بھی ملے گی، اور بیٹی کو نہ دینا قرآن کہتا ہے یہ صریح ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے، کہ بتا دیا کہ بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اب کتنا ہوتا ہے یہ 3-4 آیت کے بعد پوری 2 آیت میں اللہ نے سب بتا دیا کہ بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، اور ماں کو کتنا ملے گا، یہ سب میں ابھی آپ کے سامنے آگے آئیں گی۔ تو اسلام نے بتا دیا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں حصے میں ان کے وراثت میں حقدار ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے بچوں کا اس میں حصہ ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا اسلام عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا کتنا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا زبردست اللہ رب العالمین نے ان کی حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق دینے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اب یہ دیکھیے وراثت کا بیان شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن افراد کا وراثت میں بیان ہے اگلی آیات میں وہ تو بتا دیا جائے گا تفصیل سے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ بھی رشتہ دار ہیں، محتاج افراد ہیں، انہیں بھی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اسے بھی ان میں سے مال میں سے کچھ دے دیا کرو اور ان سے اچھی بات کہو، جیسے کہ یہ مال تو در حقیقت وارثوں کا حصہ ہے لیکن تمہیں ویسے ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے، یوں ہی ان کے لیے دعا کر دی جائے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو سنیے کہ یہ قرآن کی آیت پر یہاں پر یہ عمل مستحب ہے۔ اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات کوئی بیٹا یتیم بچے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اب ماں باپ تو زندہ ہیں، اب باپ جو ہے اس کا زندہ ہے اور یتیم بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ یہ بچے اپنے دادا کے لیے پوتے بنیں گے، کیا بنیں گے؟ کیونکہ دادا کے لیے پوتے بنیں گے۔ اب دادا کے لیے پوتے بنیں گے تو جو ان یتیم بچوں کا باپ تھا اس کا ایک بھائی بھی تھا، تو اس دادا کے 2 بیٹے ہوئے، تو 2 بیٹے میں سے اب یہ بچوں کا کیا ہوا؟ دادا، یہ بچوں کا چاچا ہوا، اور کیونکہ ان کا باپ تو انتقال کر گیا۔ تو وراثت میں حکم یہ ہے کہ جب بیٹا موجود ہو تو پھر پوتوں کو نہیں ملتا، جب بیٹا موجود ہو تو باپ اگر مرنے سے پہلے اگر اس کی وراثت ہے تو پھر بیٹے کو ملتا ہے، پوتوں کو نہیں ملتا، یہ محروم کر دیے جاتے ہیں، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر اب قرآن کا وہ دیکھیے کہ کیا یتیموں کے ساتھ کیسا انداز ہے اللہ رب العالمین کا لطف و کرم، کہ فرمایا کہ دادا کو پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتوں کو نہیں ملے گا کیونکہ میرا بیٹا زندہ ہے تو اس کو ملے گا، تو قرآن کہتا ہے دادا کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے مرنے سے پہلے کہ میرے مال میں سے ان پوتوں کو بھی دے دینا، کیونکہ باپ کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد پوتوں کو نہیں ملے گا، تو وہ وصیت کر دے۔ قرآن کہتا ہے انہیں مال کا وارث بنا دے۔ اگر دادا نے ایسا نہیں کیا، اب جو چاچا ہے وہ چاچا کو یہ قرآن کا حکم پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو حصہ تو نہیں ملے گا لیکن میں اپنے مال میں سے انہیں کچھ دے دوں، تو قرآن کہتا ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو میں اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے اور اس حکم پر عمل کرنے میں معاشرے میں بہت سستی پائی جاتی ہے، اور یہاں نابالغ اگر ہو یا وارث ہو اور وہ غیر موجود
موجود ہو تو یاد رکھیے ان دونوں کا حصہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کو دے نہیں سکتے۔ اگر نابالغ وراثت میں حصے دار ہیں اور جو وارث حصے دار ہیں وہ موجود نہیں تو ان کی غیر موجودگی میں ان کا حصہ کسی اور کو، یتیم کو، مسکین کو، محتاج کو، رشتہ دار کو، کسی کو دے نہیں سکتے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ یہاں پر یتیموں کے سرپرستوں کو اللہ نے ایک اور حکم دیا، وہ یہ حکم ہے کہ یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ سب سے پہلی بات کہ ان کی پرورش صحیح کریں۔ کیوں، کیسے کریں؟ کہا کہ تم اپنے بارے میں سوچو، اگر تم مر جاتے اور تمہارے بچے یتیم ہو جاتے تو تم کیا سوچ کے جاتے دنیا سے کہ میرے یتیم بچوں کی بھی پرورش کوئی اچھا کرنے والا مل جائے؟ تو کہا تمہیں اگر یتیم بچوں کی پرورش کا موقع ملا ہے، تمہیں یہ اللہ نے نیکی کمانے کا موقع دیا ہے، تو تم اس موقع کو گنوانا نہیں، اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ قرآن کریم کا وہ بہترین اخلاق کی تعلیم ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا اس سے ایک اور بات بھی یاد رکھنا، تمہیں زندگی کا ایک اصول دے دیا اس آیت میں۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو وہ معاملہ کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی یہ قرآن نے ایک اصول دیا۔ اصول کیا؟ کہ جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو ایسے یتیموں کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اگر تم تجارت کرتے ہو تو تم چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی نقصان نہ دے تو تم بھی کسی کو نقصان نہ دو۔ یعنی ہر جگہ آپ اس اصول کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے حدیث پاک میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے وہ پسند کرے تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہماری خواہشات اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے گھٹیا پسند کرتے ہیں، اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ ذہن ہو تو قرآن کہتا ہے اس ذہن کو بدلو، یعنی اپنا وہ ذہن لاؤ کہ تمہیں کوئی چیز دی جائے تو تم کیا پسند کرو گے؟ مجھے سب سے اعلیٰ اچھی چیز دی جائے۔ تو تم بھی جب کسی کو دو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو وہی بات ذہن میں رکھو، اپنے آپ کو سامنے رکھو، یعنی آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو اس طرح تمہاری زندگی میں بہت سکون آئے گا اور تمہیں اجر بھی ملے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ یتیم کے سرپرستوں کو بتایا گیا کہ ان سے اچھی بات کہو۔ اس سے مراد علماء نے کہا یہ ہے کہ جب یتیم کو ہمیشہ تم یہ تسلی دیتے رہو کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں۔ اگر تمہارا باپ ہوتا، زندہ ہوتا تو تمہیں جس طرح وہ سب نعمتیں، سہولتیں، آرائش اور وہ سب چیزیں دیتا، تو آج ہمیں بھی اللہ نے تمہاری خدمت کا موقع دیا ہے تو ہمیں بھی اپنے باپ جیسا سمجھنا، ہم بھی تمہاری ویسے ہی، اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ اور حقیقت میں صرف زبانی الفاظ کا خرچ نہ ہو، یعنی زبانی یہ خرچ نہ ہو کہ صرف بس اس کے دل کو تسلی دے دی، اور عمل سے بندہ ایسا ہو کہ وہ منہ سے تو بول دیا پریشانی نہ، اور گھر میں وہ ہر وقت پریشان ہو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اب قرآن نے بڑا زبردست ایک اور حکم دے دیا۔ وہ کون سا؟ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ کو بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے گزشتہ آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا، اب بتایا کہ اگر کھاؤ گے تو اس کی وعید کیا ہے۔ فرمایا کہ کیونکہ ان سب یتیموں پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ یتیم ان
انتہائی کمزور ہیں، یہ عاجز ہیں، کیونکہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان یتیموں پر مزید لطف و کرم کرتے ہوئے یہ آیت میں ان لوگوں کو ڈرایا اور انہیں وعید دے دی کہ اگر تم نے یتیم کا مال کھا گئے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا میں تو کھا جاؤ گے، بلکہ کہا تم یہ سمجھ لینا کہ تم آگ کے انگارے کھا رہے ہو، یعنی اپنے پیٹ میں تم آگ کو ڈال رہے ہو۔ اور فرمایا کہ یہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا کہ آگ کھانا ہے۔ اب بندہ اگر یہ قرآن کی آیت ذہن میں ہو تو کسی کا مال ناحق کھاتے ہوئے یہ سوچ لے کہ میں ناحق، جیسے کسی کو اگر بتا دیا جائے اس کھانے میں زہر ہے، آپ بتائیے کبھی وہ ہاتھ لگائے گا نہیں لگائے گا؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اگر بتا دیا جائے کھانا تو بڑا لذیذ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے تم اس مال کو کھاتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ تم آگ کھا رہے ہو، یعنی جس طرح زہر سے بندہ بچتا ہے ایسے آگ کھانے سے بھی بچے۔ اور یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا بھی سبب ہے، دنیا میں بھی تمہیں یہ ہوگا۔ اور حدیث پاک بھی سن لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کنز العمال شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی، میرے آقا بتا رہے ہیں کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی، یعنی قبر سے نکلیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک میں یہ بڑی قابل غور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک قوم ایسی قوم دیکھی۔ اب دیکھیے میرے آقا اپنی امت کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ معراج کی رات اللہ نے مجھے دکھایا، کیا دکھایا؟ فرمایا کہ میں نے ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح، اونٹ کے ہونٹ آپ سب نے دیکھے ہوئے ہوں گے کہ اونٹ کے ہونٹ کس طرح نکلے ہوئے آگے ہوتے ہیں، کہا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے کہ ان کے ہونٹوں کو پکڑتے اور پھر حضور فرماتے ہیں ان کے منہ میں وہ آگ کے پتھر ڈالتے، پھر وہ اس کو اندر لیتے تو حضور فرماتے وہ پیچھے سے نکل جاتے، یعنی ایسے لوگ اللہ نے مقرر کر دیے جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے منہ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح، اس کو فرشتے پکڑ کر اس میں آگ کے انگارے ڈالتے، وہ گلے سے جاتے ہوئے پیچھے کے مقام سے نکل رہے ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور کو بتایا گیا، میرے آقا کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے تھے، یعنی دنیا میں کھا جاتے تھے۔ کون کھا جاتا ہے اس کی بحث میں نہیں جاتا، کیونکہ آج زمانے میں چچا ہو تایا ہو کہ اگر وہ دیکھتا ہے کسی نے بہت کمایا، کیونکہ موت تو کسی کو پتہ نہیں، کسی کی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو لوگ سب سے پہلے مال پر قبضہ کرتے ہیں۔ اور ایسے آج معاشرے میں اتنے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کا بچوں کا مال کھا گئے، اور وہ چاچا بھی ہو سکتے ہیں، وہ تایا بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی زبردست حدیث پاک ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا یہ اللہ پر حق ہے، یعنی حالانکہ اللہ پر یہ واجب ہے کہ انہیں جنت میں نہ داخل کرے، انہیں جنت کی نعمتیں نہ چکھائے۔ کہا وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ سن لیجئے، ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے ایک ہو۔ فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی، شراب کا بالکل ہر وقت نشے میں روز پینے والا شراب کا عادی ہے۔ نمبر 2 سود کا کھانے والا۔ نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ اور نمبر 4 اپنے ماں باپ کا نافرمان، یعنی ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، اسے اللہ پر حق
سکے کہ اسے جنت میں نہ داخل کرے اور اسے جنت کی نعمتیں نہ چکھائے۔ یہ 4 لوگوں کے بارے میں بتا دیا، اور یتیم کون ہے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل آگے بھی آئیں گی، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یتیم کی کوئی پرورش کرے تو اسے دنیا میں تو انعامات ملتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سرکار اسے کیا انعام دیں گے وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو وہ اس کی اچھی پرورش کرے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ فرمایا پھر حضور نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی ملا کر بتائی کہ انہیں کشادہ کر کے بتایا قیامت میں جنت میں ہم ایسے ہوں گے۔ یعنی جس نے دنیا میں کسی یتیم کی اچھی پرورش کی، حضور کہتے ہیں میرے سب سے قریب ہوگا۔ جیسے یہ 2 انگلیاں کس طرح قریب ہیں، حضور کہتے ہیں اتنا میرے قریب ہوگا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ یہ اللہ، اور دنیا میں یہ تو میں نے آپ کو جنت کا بتا دیا، اب دنیا میں کیا نیکی ملے گی وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر، اب جس کے گھر میں یتیم ہے اس کے سرپرستی کرتا ہے، بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو تسلی دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے ہر بال کے بدلہ، یعنی جتنا اس کا ہاتھ گزرے گا، حضور کہتے ہیں جتنے اس کے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ یعنی یتیم کے سر پر اگر اس نے ہاتھ پھیر دیا اتنی اس کو نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یاد رکھیے یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیں بہت بڑے اجر دلوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ درس حدیث کا پروگرام ہوگا، پرسوں وہ 2 آیات کہ جس میں پورے خاندان میں جو گھر والوں میں کس کو وراثت ملے گی، وہ 2 آیات جو اللہ نے پورا ایک قانون دے دیا کہ کس کو کتنا ملنا ہے، وہ 2 آیات لگاتار آئیں گی پیر والے دن، زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، مولا کریم ہم سب کو قرآن حکیم صحیح طور پر سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ اے اللہ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باحیا بنا دے۔ ہم تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، اپنے فضل کی بارش فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہماری زندگی بھر کی کوتاہیاں معاف کر دے، ہماری نمازوں کو قبول کر دے، ہمارے لیے مولا کریم آسانیاں، ہمیں مولا کریم دوسروں کو آسانیاں دینے والا بنا دے، اور مولا کریم ہر قسم کے مولا کریم شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے نظر بد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم درس قرآن کی برکت سے آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے گھر والوں میں، ہمارے والدین میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ مولا کریم اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو، جو حاجت ہو، مولا کریم درس قرآن کی برکت سے سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی